آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جسے ہم شدت سے یاد کرتے ہیں، کیا وہ بھی ہمیں اتنی ہی شدت سے یاد کرتا ہے؟ کیا دل کی یہ بے قراری یک طرفہ ہوتی ہے یا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لمحے وہ احساسات بھی لوٹ کر آتے ہیں جنہیں ہم خاموشی سے دل میں چھپا لیتے ہیں؟ کیا وہ بھی کسی اور دل میں ویسی ہی خاموشی سے جنم لے رہے ہوتے ہیں؟ آج ہم آپ کو یہی بتانے جا رہے ہیں کہ جسے ہم یاد کرتے ہیں کیا وہ بھی ہمیں اتنی ہی شدت سے یاد کرتا ہے؟ اس کی دو اہم نشانیاں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تقریباً ہر انسان نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور پوچھا ہوتا ہے۔ کوئی رات کی تنہائی میں، کوئی دعا کے بعد، کوئی آنکھیں بند کر کے، اور کوئی ہجوم میں اکیلا کھڑا ہو کر انسان جب کسی کو شدت سے یاد کرتا ہے تو وہ یاد محض خیال نہیں رہتی، وہ ایک کیفیت بن جاتی ہے۔ دل کے اندر ایک عجیب سا شور، ایک خاموش چیخ، ایک بینام سی کسک پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان خود سے سوال کرتا ہے کہ کیا میری یہ یاد، میری یہ تڑپ، میری یہ خاموش محبت کسی اور دل تک بھی پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ دلوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو الفاظ کا محتاج نہیں ہوتا، نہ فون کال کی ضرورت، نہ پیغام کی، نہ ملاقات کی، بس ایک احساس، ایک ہلکی سی لہر جو ایک دل سے اٹھتی ہے اور دوسرے دل تک پہنچ جاتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا یہ محض ہمارے دل کا فریب ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا، اپنے احساسات کو سمجھنا ہوگا اور ان نشانیوں پر غور کرنا ہوگا جو خاموشی سے ہمیں سچ بتا دیتی ہیں۔ پہلی اہم نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو شدت سے یاد کر رہے ہوں اور اچانک بغیر کسی ظاہری وجہ کے اس شخص کا خیال آپ کے ذہن میں غیر معمولی انداز میں آ جائے۔ یہ عام یاد نہیں ہوتی، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل کی دھڑکن بدل سی جاتی ہے، سانس کچھ لمحوں کے لیے رک سی جاتی ہے اور دل کہتا ہے کہ ابھی ابھی وہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ بعض اوقات یہ احساس اتنا شدید ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کا نام لینے سے پہلے ہی دل کے اندر ایک عجیب سی گرمی محسوس کرتے ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہوتا بلکہ دلوں کے درمیان موجود اس غیر مرئی تعلق کی علامت ہوتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ محض وہم ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان دل بہت حساس ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو بھی محسوس کر لیتا ہے جنہیں عقل رد کر دیتی ہے۔ جب کوئی ہمیں شدت سے یاد کرتا ہے تو اس کی سوچ، اس کی توانائی، اس کے احساسات کسی نہ کسی شکل میں ہم تک ضرور پہنچتے ہیں۔ اسی لیے بعض اوقات ہم کسی شخص کو بھولنے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ بار بار دل و دماغ میں آ جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل کہتا ہے کہ شاید وہ بھی ہمیں اسی شدت سے یاد کر رہا ہے۔ دوسری اہم نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں اس شخص کے لیے اچانک دعا نکل جائے۔ بغیر کسی ارادے کے آپ نماز میں ہوں یا کسی کام میں مصروف ہوں یا یوں ہی بیٹھے ہوں اور اچانک دل کہے کہ یا اللہ اسے خوش رکھنا۔ یہ دعا زبان سے نکلے یا دل میں ہی رہ جائے، اس کی تاثیر بہت گہری ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ دل سے نکلی ہوئی دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے، اور اگر وہ شخص بھی اسی لمحے ہمیں یاد کر رہا ہو تو یہ دعا اور بھی زیادہ وزن رکھتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب دلوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو جاتا ہے، نہ وقت کی قید رہتی ہے نہ جگہ کی، بس ایک احساس ہوتا ہے جو دونوں دلوں کو ایک لمحے کے لیے ایک ہی کیفیت میں باندھ دیتا ہے۔ اگر آپ محسوس کریں
کریں کہ جب بھی آپ کسی خاص شخص کے لیے دعا کرتے ہیں تو دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ یک طرفہ نہیں، کہیں نہ کہیں وہ شخص بھی آپ کو یاد کر رہا ہے، شاید الفاظ کے بغیر، شاید خاموشی کے ساتھ۔ بعض اوقات تیسری نشانی بھی ظاہر ہو جاتی ہے، جو پہلی دو سے بھی زیادہ گہری ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ آپ اس شخص کے بارے میں کوئی خواب دیکھتے ہیں جو عام خوابوں سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ خواب جس کے بعد آنکھ کھلنے پر دل بھاری بھی ہوتا ہے اور مطمئن بھی۔ ایسا خواب محض ذہن کی تخلیق نہیں ہوتا، بلکہ دلوں کے درمیان چلنے والی اس خاموش گفتگو کا حصہ ہوتا ہے جو نیند کی حالت میں زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ خواب وہ زبان ہے جن میں دل بات کرتا ہے، اور اگر کوئی ہمیں شدت سے یاد کر رہا ہو تو وہ یاد خواب بن کر ہمارے پاس آ سکتی ہے۔ مگر یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ہر یاد، ہر خیال، ہر احساس کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والا بھی ہمیں ویسا ہی یاد کر رہا ہو۔ بعض اوقات ہم خود کو تسلی دینے کے لیے نشانیوں کو بڑھا چڑھا کر دیکھنے لگتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ دل کے ساتھ عقل کو بھی ساتھ رکھا جائے۔ اگر وہ شخص حقیقت میں ہماری زندگی میں کبھی ہمارے احساسات کی قدر نہیں کرتا، ہمارے وجود کو اہمیت نہیں دیتا، تو محض چند احساسات کو بنیاد بنا کر خود کو دھوکہ دینا درست نہیں۔ اصل سچ یہ ہے کہ جو رشتے اللہ کی رضا سے جڑے ہوتے ہیں، ان میں یہ نشانیاں خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں۔ وہاں زبردستی نہیں ہوتی، انتظار میں بے چینی نہیں ہوتی، بلکہ ایک خاموش سا یقین ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو اللہ کے حوالے کر کے یاد کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور دل میں شکوہ نہیں رکھتے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا احساس پاک ہے، اور پاک احساسات اکثر یک طرفہ نہیں ہوتے۔ زندگی میں بہت سے لوگ آتے ہیں، کچھ ٹھہر جاتے ہیں اور کچھ صرف سبق بن کر رہ جاتے ہیں۔ ہر وہ شخص جسے ہم شدت سے یاد کریں، ضروری نہیں کہ وہ ہمارے مقدر کا حصہ ہو، مگر ہر وہ یاد جو ہمیں خود سے بہتر بنا دے، ہمیں اللہ کے قریب کر دے، ہمیں صبر سکھا دے، وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ شاید اسی میں اس یاد کا اصل مقصد چھپا ہوتا ہے۔ قصص النور چینل ہمیشہ آپ کو ایسی ہی موضوعات کے ذریعے دل کی گہرائیوں سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ آپ صرف سنیں نہیں بلکہ محسوس بھی کریں۔ یہاں باتیں محض کہانیاں نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کے وہ آئینے ہوتے ہیں جن میں ہم خود کو دیکھ سکتے ہیں۔ قصص النور چینل کی یہی کوشش ہے کہ آپ کے دل تک وہ بات پہنچے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے، آپ کے اندر ایک نیا زاویہ پیدا کر دے، آپ کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لے آئے۔ آخر میں سبق یہ ہے کہ یاد کرنا جرم نہیں، شدت سے یاد کرنا کمزوری نہیں، مگر خود کو کھو دینا درست نہیں۔ اگر کوئی آپ کو یاد کرتا ہے تو وہ اپنی کسی نہ کسی صورت میں اہمیت ضرور ظاہر کرے گا، اور اگر نہیں کرتا تو اللہ آپ کے دل کو اس یاد کے بدلے کچھ بہتر ضرور عطا کرے گا۔ اس لیے دل کو پاک رکھیں، نیت کو صاف رکھیں، اور ہر احساس کو اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ آخر کار وہی دلوں کے حال جانتا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کون کس کے لیے بہتر ہے۔ شکریہ۔ We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor.